لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومقتدعنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات بھیج دے محمد والے میرے بزرگوں، ساتھیوں اور پیارے بچوں، وقت زیادہ ہو چکا ہے، آپ کو صرف 25 سے 30 منٹ کی زحمت دینا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال یہ مجلس یاد بیمار کربلا کے عنوان سے ہوتی ہے، اور محرم کی آج 25ویں تاریخ ہے۔ سن 95 ہجری میں اسی 25ویں تاریخ کو ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تھی۔ آپ کو بنی امیہ کے ظالم بادشاہ سلیمان بن عبد الملک نے زہر سے شہید کروا دیا تھا، جبکہ آپ کسی دنیاوی مسئلے میں کچھ بولتے ہی نہیں تھے۔ کربلا کے بعد صرف ایک کام تھا، اپنے بابا کی صف عزا بچھانا۔ اور آج یہ جو مجلسیں ہم تک پہنچی ہیں، یہ اسی امام کا صدقہ ہے۔ جتنا فرش عزا سے آپ واقف ہیں، یا دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں بھی ذکر حسین ہو رہا ہے، یہ امام سجاد کی حکیمانہ تعلیم کا اثر ہے، اور شہزادی زینب کی مقدس قربانیوں کے طفیل آج ہم عزاداری سے متصل ہیں اور عزاداری میں منہمک ہیں۔ میں نے اس وقت کی گفتگو کے لیے قرآن مجید کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ ایمان لانے والوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر مومن ہو تو اللہ کی اطاعت کرو، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ قرآن نے ہمیں 3 اطاعتوں کے لیے پابند کیا ہے۔ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنا ہے، ہمیں اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، اور ہمیں اہل بیت اطہار کی اطاعت کرنا ہے، جنہیں قرآن اولی الامر کہہ رہا ہے۔ اب یہ موقع نہیں کہ میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں کہ اولی الامر سے مراد اہل بیت ہیں۔ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ علاوہ اہل بیت کے کسی کو اولی الامر کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اطاعت اللہ کی ہے، اطاعت رسول کی ہے، اطاعت اہل بیت کی ہے، چوتھی کوئی اطاعت نہیں۔ ذرا سا اس لفظ اطاعت کو آپ سمجھ لیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ عام طور پر اطاعت کے معنی
ہم اور آپ جب بھی یہ لفظ بولتے ہیں تو ذہن میں ایک ہی آتے ہیں۔ اطاعت کے معنی ہے کہنا ماننا۔ آپ نے اپنے بڑوں کا کہنا مانا، گویا اطاعت کی۔ آپ نے اپنے ٹیچرز کا کہنا مانا، گویا اطاعت کی۔ آپ نے اپنے ماں باپ کا کہنا مانا، گویا اطاعت کی۔ آپ سے دین اور اسلام جو سب سے زیادہ زور دیتا ہے آپ کی زندگی میں، وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی بات سنو، ان کے دل کو نہ دکھاؤ، ان کی کسی بات پہ اف نہ کرو، یہ سب کہتا ہے آپ سے قرآن۔ لیکن لفظ اطاعت قرآن نے ماں باپ کے لیے بھی نہیں استعمال کیا۔ ماں باپ کے لیے قرآن نے احسان کا لفظ استعمال کیا، اطاعت کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ اطاعت کے زمرے میں ماں باپ کو اس لیے نہیں رکھا کہ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے بغیر سوال کیے مان لینا، بغیر خیل خال کے مان لینا، جو کہا جائے وہ مان لیا جائے۔ یہ حق دنیا میں کسی کو نہیں ہے کہ اس کی ہر بات کو بغیر سوال کیے مان لیا جائے۔ ماں باپ بھی ہماری طرح خطا کار ہیں، صحیح بھی کہہ سکتے ہیں، غلط بھی کہہ سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ اگر دین کے ساتھ ان کی بات ہو تو مانی جائے گی، دین کے خلاف ان کی بات ہو تو ماں باپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ لیکن جن کی بات کو ہر عالم میں ماننا ہے وہ ہے صرف اللہ کی ذات، اس کے رسول کی ذات اور اہل بیت کی ذات۔ ان کو بات کو ہر عالم میں اس لیے ماننا ہے کہ یہ معصوم ہے۔ اطاعت صرف معصوم کی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ معصوم جو بھی حکم دے گا وہ اللہ کی مرضی کے تحت دے گا، اپنی طرف سے نہیں دے گا۔ تو اطاعت صرف معصوم کی ہے، تو اس لیے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت۔ عزیزان گرامی، وہ شخص اپنے آپ کو مسلمان کہہ ہی نہیں سکتا جو رسول پاک کی اطاعت نہ کرے۔ جب تک رسول پاک کی اطاعت نہیں ہوگی تب تک اللہ کی اطاعت بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت ہم اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے کریں گے۔ اللہ اپنی اطاعت کیسے چاہتا ہے یہ ہم کو صرف رسول بتائیں گے، اور رسول کے بغیر اولی الامر کی اطاعت بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اولی الامر کون ہیں یہ بھی ہمیں رسول ہی بتائیں گے۔ تو رسول کی اطاعت وہ مرکزی پوائنٹ ہے، وہ کامن پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی یہ طے کر لے کہ ہم صرف حضور کی اطاعت کریں گے تو وہ اللہ کی اطاعت بھی کر لے گا اور اولی الامر کی اطاعت بھی کر لے گا۔ اگر صرف یہ طے کر لیا جائے کہ رسول کی اطاعت کریں گے، جو رسول نے کہا ہے وہ سنیں گے، جو انہوں نے بتایا ہے بس اس کو مانیں گے۔ عزیزان گرامی، اطاعت رسول کا واضح حکم قرآن میں تھا، لیکن بہت سے لوگوں نے اطاعت کو بغاوت میں بدل دیا۔ اگر رسول اللہ کے ہر حکم کی پیروی کی گئی ہوتی تو آج جو آپ دنیا کا رنگ دیکھ رہے ہیں یہ رنگ دیکھنے میں نہ آتا۔ آج جو کشت خون ہے، آج جو فساد ہے، آج جو ایک انسان دوسرے انسان سے ڈرا ہوا ہے، آج جو خوف کا ماحول ہے، آج جو دہشت کی فضا ہے، آج جو برائیوں کا سرچشمہ ہر طرف جاری ہے، آج کا انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا ہو رہا ہے، یہ ساری برائیاں صرف اس لیے ہیں کہ اس دور میں رسول کی اطاعت سے انکار کیا گیا۔ اگر رسول کی اطاعت کی گئی ہوتی تو دنیا کا رنگ بھی دوسرا ہوتا، دنیا کا روپ بھی دوسرا ہوتا۔ رسول کو مانا تو گیا، ایسا نہیں کہ رسول کو نہیں مانا گیا، رسول کو مانا گیا، رسول کی نہیں مانی گئی۔ اگر رسول پاک کی بات مانی جاتی تو دنیا میں صرف امن ہوتا، فساد نہ ہوتا، جھگڑا نہ ہوتا، لیکن ماننے والوں نے نہیں مانی۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ آج کے دور کے لوگ بدل گئے ہیں، انہوں نے نہیں مانا۔ نہیں، جب ہم تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو ایسے لوگ کہ جو رسول کے سامنے تھے انہوں نے اطاعت کو بغاوت سے بدلا۔ رسول کی بات ٹالنے کا رجحان مسلمانوں میں عہد رسول میں تھا۔ انہوں نے احد میں کہا کہ اس پہاڑی پہ کھڑے رہنا تو لوگ پہاڑی چھوڑ کر بھاگ آئے۔ انہوں نے خیبر میں کہا کہ قدم جما کے لڑنا تو لوگوں کے قدم ٹکے نہیں۔ یہ حکم و دولیوں کا سلسلہ تو تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے کہا کہ میں صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے فرمایا کہ میں صلح کروں گا، تو لوگوں نے کہا نہیں، جنگ کرنا چاہیے۔
یعنی یہ نافرمانیاں تو تھیں مگر بغاوتیں اس وقت سے شروع ہوئیں کہ جب حضور نے غدیر میں مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا، اس کے بعد سے اکثریت باغی ہو گئی۔ یہ اعلان جو حضرت علی کی ولایت کا ہوا یہ 18ویں ذی الحجہ کو سن 10 ہجری میں ہوا، اور رسول نے اعلان کیا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ اس کے بعد آپ مدینے آ گئے۔ جب مدینے آ گئے تو آپ نے ایک لشکر بنایا۔ بہت توجہ سے اس بات کو محسوس کریں، ہر تاریخ کی کتاب میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا کہ مدینے سے لوٹنے کے بعد حضور نے ایک لشکر بنایا اور اس لشکر کا سردار اسامہ بن زید کو بنایا۔ اس لشکر کا تاریخ میں نام جیش اسامہ ہے۔ ایک لشکر بنایا، اس لیے بنایا کہ رومیوں سے جو ہزیمت ہوئی تھی جنگ موتا میں، رسول چاہتے تھے کہ اس کا تدارک ہو جائے۔ اس لشکر کو بنایا اور حکم دیا کہ ہر شخص پر واجب ہے کہ اس لشکر میں شرکت کرے۔ اب جب حضور نے حکم دیا تو سب کو چلے جانا چاہیے تھا۔ اسامہ مدینے کے باہر انتظار کرتے رہے مگر کوئی نہیں گیا۔ رسول بار بار کہتے رہے کہ جیش اسامہ میں جاؤ، کوئی نہیں گیا۔ آپ ان واقعات کو طبری میں دیکھ سکتے ہیں، ابن کثیر میں دیکھ سکتے ہیں، ابن خلدون میں دیکھ سکتے ہیں۔ تاریخ کی کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس میں یہ واقعات درج نہ ہو۔ حضور پاک نے بار بار کہا کہ چلے جاؤ، لوگ نہیں گئے، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا۔ حضور چاہتے ہیں کہ لوگ اسامہ کے لشکر میں جائیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہ نہ جائیں۔ جب حضور کا دباؤ بہت بڑا کہ نہیں جانا ہے تو لوگ حضور کے پاس آئے اور عذر لے کر آئے۔ کہ آپ نے بھی کمال کیا، ایک لڑکے کو ہم پر مسلط کر دیا۔ اسامہ کی ایج اس وقت 18 ایئرس یا 22 ایئرس، بس 18 سے 22 کے بیچ میں تھی۔ تو لوگوں کو یہ آبجیکشن ہوا کہ آپ نے ایک لڑکے کو ہم پہ مسلط کر دیا۔ ہم بزرگ لوگ، ہم تجربے کار لوگ، ہم میں سے کسی کو سردار بنا دیتے۔ آپ ہی سوچئے کہ ایک لڑکے کی قیادت میں ہم کیسے جائیں۔ حضور کہہ رہے ہیں جاؤ، تو کیا جواب دیا جا رہا ہے کہ ایک لڑکے کی قیادت میں ہم کیسے جائیں، جبکہ ہم بہت سن دراز ہیں، ہم عمر رسیدہ ہیں، ہم تجربے کار ہیں۔ تو اب حضور نے یہاں پر ان کے عذر کو سنا نہیں، ایک جملہ کہا جو تاریخ میں موجود ہے۔ حضور نے کہا کہ اس لشکر کی سرداری کے لیے اسامہ تمہیں ناپسند ہے۔ کیا کہا کہ اس لشکر کی سرداری کے لیے اسامہ تمہیں ناپسند ہے مگر اللہ کو پسند ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ رسول وہ کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، اور صحابہ وہ کرنا چاہتے ہیں جو انہیں پسند ہے۔ تو اطاعت اپنی پسند کا نام نہیں ہے، رسول کی پسند کا نام ہے۔ اگر اپنی پسند مسلط کریں گے تو اطاعت بغاوت میں بدل جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محبت پر۔ علی مولا، 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 یا اللہم صلی علی محمد۔ آپ دیکھیں یہ منظر رسول کی حیات کے ہیں جہاں اطاعت کو بغاوت سے بدلا جا رہا ہے۔ حضور پاک کہہ رہے ہیں جاؤ، لوگ نہیں جاتے ہیں۔ اب یہ بات بھی ہو گئی کہ نہیں اللہ نے اسامہ کو بنوایا ہے، اب کوئی عذر نہیں تھا، لیکن اب بھی کوئی نہیں گیا۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو کوئی نہیں گیا۔ اب حضور کی طبیعت خراب ہوئی اور علیل ہوئے، اور بہت زیادہ علیل ہوئے۔ اس بیماری میں بھی بار بار کہتے تھے کہ اسامہ کے لشکر کو جلدی روانہ کرو، مگر کسی کے کان پہ جو نہیں رینگتی تھی۔ تاریخ نے لکھا کہ اس بیماری کے عالم میں حضور ایک بار مسجد میں اس شان سے آئے کہ غلام بازو تھامے ہوئے تھے، حضور پر نقاہت تھی اور سر پہ ایک رومال باندھے ہوئے تھے، کاندھے پہ ایک تولیہ رکھے ہوئے تھے۔ عرب میں یہ انتہائی بیمار کی صورت ہے۔ اگر کسی کا سر
امامے کا بوجھ نہیں برداشت کر پا رہا ہو اور اسے باہر نکلنا ہو تو وہ رومال باندھ کے نکلتا تھا۔ تو اتنے بیمار تھے کہ حضور امامہ نہیں پہن سکتے تھے، رومال باندھ کر مسجد میں آئے اور صحابہ کے مجمع کو خطاب کیا۔ اس خطاب میں حضور نے کہا کہ دیکھو دیر نہ کرو، جلدی لشکر کو روانہ کر دو، لوگ کنی نہ کاٹیں بلکہ اسامہ کے لشکر میں جائیں، کچھ نام لیے، فلاں تمہیں بھی جانا ہے، فلاں تمہیں بھی جانا ہے، فلاں تمہیں بھی جانا ہے۔ اب یہ آپ تاریخ میں پڑھیے گا، سارے نام کی فہرست درج ہے کہ حضور نے کس کو کہا۔ جب کسی نے کہا کہ ہم سب چلے جائیں گے تو آپ بیمار ہیں، آپ کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو رسول نے فرمایا کہ تم سب چلے جاؤ، میری دیکھ بھال کے لیے علی کافی۔ سب کو حکم دیا، علی کو روک لیا۔ یہ حضور ہیں جو چاہتے ہیں کہ سب چلے جائیں مگر علی رہیں۔ چلے جاؤ، جلدی کرو۔ اور پھر آخری فقرے کو 3 بار دہرایا۔ بہت توجہ سے رسول پاک کا وہ فقرہ سنیے۔ آخری فقرے کو رسول پاک نے 3 بار دہرایا۔ فرمایا، تاریخ ابو الفدا میں یہ فقرے موجود ہیں، فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے۔ ایک بار یہ فقرہ کہا، پھر دوبارہ رسول نے کہا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے۔ پھر تیسری بار کہا کہ اس شخص پہ اللہ کی لعنت جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے۔ اب آپ انصاف سے بتائیں کہ رسول نے 3 بار کہا جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے اس پہ اللہ کی لعنت، جو نہیں گیا وہ لعنت کی زد میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، جو نہیں گیا وہ آیا کہ نہیں آیا؟ عزیزان گرامی، حضور کہتے رہے اسامہ کا لشکر نہیں گیا، یہاں تک کہ حضور کا انتقال ہو گیا، حضور کی وفات ہو گئی۔ اور حضور کی وفات کے بعد جب حکومت استوار ہوئی، اس کے بعد اسامہ کا لشکر بھیجا گیا، مگر صورتحال بدل چکی تھی، صورتحال تبدیل ہو چکی تھی۔ حضور جیسے چاہتے تھے ویسے لشکر نہیں گیا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ بغاوتوں کے منظر ہیں کہ جو حضور کی حیات میں، اگر لوگ باغی نہ ہوئے ہوتے تو واقع کربلا رونما ہی نہ ہوتا۔ یہ جو کربلا ہے، یہ جو اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، یہ صرف اس لیے ہو گیا کہ حضور نے جو نظام قائم کیا تھا، اس نظام کی باغ ڈور جن لوگوں کے ہاتھ میں آئی وہ سب باغی تھے، وہ بغاوت زدہ لوگ تھے۔ انہوں نے حضور کے حکم کے خلاف دین میں تبدیلیاں بھی کیں، اور جب ان تبدیلیوں پر امام حسین بے چین ہو گئے تو انہوں نے قیام کیا، اور اس قیام کا نتیجہ یہ نکلا کہ کربلا میں اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ امام حسین شہید کر دیے گئے، 72 ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ عزیزان گرامی، امام حسین کی شہادت کے بعد بھی ظلم، جور اور بربریت اپنی انتہا پر تھی۔ امام حسین کے گھر میں اب چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کچھ عورتیں تھیں جن کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور ایک بیٹا جو بیمار تھا جسے سید سجاد کہتے۔ تو بجائے ان کے کہ ان کے ساتھ کوئی نیکی کی جاتی، ان عورتوں کو اسیر کیا گیا، ان بچوں کو اسیر کیا گیا۔ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنائی گئیں، بیڑیاں پہنائی گئیں، اور قافلے کا ساربان بنا دیا گیا۔ عزیزان گرامی، یزیدی سپاہی تو گھوڑے پر چل رہے تھے، مگر حسین کا بیمار بیٹا پیدل چل رہا تھا۔ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا کہ ایک بیمار کو ہتکڑی اور بیڑیوں کے سمیت کربلا سے شام تک پیدل سفر کرایا جائے، اور اس سفر میں بھی سانحے ہیں، اس سفر میں بھی حادثے ہیں۔ میں اشارہ کروں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کن حادثوں سے چوتھے امام گزر رہے ہیں۔ آپ نے ذاکرین سے سنا ہوگا کہ شام غریبہ میں جب حسین کے گھر کو جلا دیا گیا تو چھوٹے چھوٹے بچے جلتے ہوئے خیموں سے برآمد ہوئے،
بی بی زینب نے ان کی حفاظت کی۔ شام غریبہ کی روایت میں یہ بھی ذکر آپ نے سنا ہوگا کہ بی بی نے بچوں کو گنا، سب بچے ہیں کہ نہیں ہیں۔ بی بی سکینہ نہیں ملی تو انہیں ڈھونڈنے مقتل میں آئیں۔ زن گرامی، جب آپ مقاتل میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ عبارت ملے گی کہ شام غریبہ کے اندھیرے میں بی بی نے جب بچوں کو گنا تو ان کی تعداد 76 تھی۔ 76 بچے تھے جو 11ویں محرم کو اسیر ہوئے، اور ان بچوں کو لے کر کارواں چلا۔ 76 بچے اسیر ہو کر چلے۔ 1 مہینے کا سفر تھا جب شام یہ کارواں پہنچا، کوفے سے ہوتا ہوا۔ زن گرامی، 76 بچے کربلا سے چلے تھے۔ 1 مہینے کے اندر جب قافلہ شام پہنچا تو کل 2 بچے تھے، ایک ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، اور ایک حسین کی بیٹی جناب سکینہ۔ باقی سارے بچے راستے میں شہید ہو گئے۔ یہ وہ ظلم ہے کہ جس کو چوتھے امام نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اور اس کے بعد بھرا دربار ہے اور امام سجاد ہیں۔ زن گرامی، بے ردا سیدانیاں ہیں اور منادی کی آواز ہے کہ تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھ لو۔ اہل بیت رسالت کی مقدرات عصمت و طہارت بے ردا دربار میں دی گئی ہیں۔ زن گرامی، سیدانیاں دربار میں ہیں۔ یزید ایک بلندی پر بیٹھا ہے، یزید کے سامنے سر امام حسین ہے۔ چوتھے امام ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں کہ اسی اثنا میں یزید نے خطیب کو حکم دیا کہ ممبر پر جاؤ، کیونکہ جمعے کا دن تھا۔ نماز جمعہ کے خطبے کے لیے اس نے خطیب کو ممبر پر بھیجا۔ خطیب جب ممبر پر گیا تو اس نے کہا کہ کچھ باغی تھے جن کو یزید کی فوجوں نے نعوذ باللہ ہلاک کر دیا اور قیدیوں کی شان میں گستاخی کی۔ ایسے عالم میں سید سجاد، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، مگر خطیب کو مخاطب کر کے آواز دی کہ تو نے اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ یزید کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کو راضی کرنے کے لیے تو نے خدا کو ناراض کر دیا۔ اور اس کے بعد یزید سے کہا کہ کیا اجازت ہے کہ میں بھی لکڑیوں کے اس ڈھیر پر بیٹھ کر اپنی بات کہوں؟ تو یزید نے منع کیا۔ یزید کے ساتھیوں نے کہا بھئی ہم بھی سننا چاہتے ہیں، ان کو اجازت دے دو۔ یزید نے کہا اگر یہ بولے تو تم لوگ ہمارے خلاف ہو جاؤ گے۔ تو شام والوں نے کہا کہ ہم تیرے پشتینی غلام ہیں، ہم بھلا تیرے خلاف کیسے ہوں گے، تو اجازت دے۔ چوتھے امام ممبر پر آئے، ایک ایسا مجمع کہ جہاں سب اہل بیت کے مخالف، ایک ایسا مجمع کہ جو شامیوں کا ہے، ایک ایسا مجمع کہ جس نے ابتدا سے یزید اور یزید کے باپ کو دیکھا، ایک ایسا مجمع کہ جہاں علی کو برا بھلا کہا جاتا رہا ہو، وہاں پر علی ابن الحسین کو تقریر کرنا یہ آسان کام نہیں تھا۔ آپ مولا کے چاہنے والے ہیں، آپ کے سامنے میں بول رہا ہوں، کوئی مرحلہ نہیں، لیکن جہاں سید سجاد گفتگو فرما رہے ہیں وہاں سب کربلا کے مخالف ہیں، سب یزید کے حامی ہیں۔ یہاں چوتھے امام ممبر سے شروع ہوئے، حمد الہی فرمائی، پھر کہا درود و سلام اس محمد پر کہ جس نے ذلیل قوم کو باعزت بنا دیا، جس نے بھوکوں کے شکم تک رزق پہنچا دیا، جس نے حرام کی غذا نوش کرنے والوں کو عقل حلال کا درس دیا، اس پیغمبر پر میرا سلام کہ جس نے تم کو ایک مستحکم قوم کے طور پر ابھار دیا، جس نے توحید کی تعلیم دی، جس نے کعبے کی عظمت کا درس دیا۔ اب یہاں سے گفتگو کرتے کرتے گفتگو کا رخ ایک گریز کے ساتھ موڑا رسول کی بیٹی کی طرف کہ سلام پیغمبر کی اس دختر پر کہ جو جزو پیغمبر ہے، اور پھر یہیں سے گریز فرمایا کہ سلام پیغمبر کے اس بھائی پر کہ جس کا نام حیدر ہے، جس نے ہر کام میں پیغمبر کی مدد کی۔ اب یہاں تک بات پہنچی، مجمع سن رہا تھا، اب گفتگو کا رخ آگے بڑھا۔ سلام پیغمبر کے اس پاک گھرانے پر کہ جن کے لیے آئے تطہیر آئی، اور اسی آئے تطہیر کا مصداق میرا بابا حسین تھا، جسے کربلا میں بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا، جس کے ہاتھ میں ننھے سے بچے کو شہید کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، یہ گفتگو ہوتی رہی۔ وہ یزید کے فوجی
کہ جو ابھی تک قہقہے لگا رہے تھے ان کے قہقہے آنسوؤں میں بدلنے لگے، سسکیوں کی آواز بلند ہونے لگی۔ عزیزان گرامی، قہقہوں کو نوحوں میں تبدیل کر دینا یہ چوتھے امام کے خطبے کا اثر تھا۔ خطبہ جاری رہا، لوگ روتے رہے۔ یزید نے مؤذنوں کو حکم دیا کہ اذان دو، ایک دو نہیں 7 اذانیں دی گئیں، اور اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ امام نے اپنے خطبے کو روکا۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام نے منبر سے کہا کہ میرا ہر بنے منہ گواہی دیتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اب امام نے یزید کو مخاطب کیا کہ یزید بتا، یہ جو اذان میں نام آیا یہ میرے جد ہیں کہ تیرے جد؟ اگر تو کہے کہ یہ تیرے جد ہیں تو تو جھوٹا بھی ہے اور کافر بھی ہے، اگر تو کہے کہ یہ میرے جد ہیں تو بتا جن کا نام اذان میں ہے ان کی بیٹیاں رسن بستہ کیوں کھڑی، ان کے گھر کی عورتوں کے ہاتھ پسے گردن کیوں بندھے ہیں؟ عزیزان گرامی، مجمع میں اور گریا، اور اس کے بعد یزید یہ کہہ کر اٹھا کہ مجھے نماز سے کیا مطلب۔ مجمع یہ کہہ کر اٹھا کہ ایسوں کے پیچھے نماز کون پڑھے؟ عزیزان گرامی، یہ چوتھے امام کا پیغام تھا جو شام میں گردش کرنے لگا، جہاں لوگ جمع ہوتے تھے، کربلا والوں کی مظلومی کی داستان بیان کرتے تھے۔ مردوں سے یہ پیغام عورتوں تک پہنچا۔ عورتوں نے بھی سنا کہ جن بیویوں کا تماشا دیکھا گیا وہ نبی زادیاں تھیں، وہ رسول کی نواسیاں تھیں، وہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں تھیں۔ بس گفتگو تمام ہو رہی ہے، ایک دن کچھ عورتوں نے ہمت کی، زندان شام تک آئیں تاکہ ان سیدانیوں کی زیارت کر سکیں۔ جب یہ عورتیں زندان شام تک آئیں تو در زندان پر ایک 4 برس کی بچی بیٹھی ہوئی تھی۔ شام کی عورتوں نے اس بچی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس بچی نے سر جھکا کر کہا کہ میں سکینہ بنت الحسین ہوں، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ شام کی عورتوں نے بچی کے چہرے کو دیکھا، سوال کیا کہ یہ تمہارے رخسار نیلے کیوں ہیں؟ یہ تمہارے کان کی لویں زخمی کیوں ہیں؟ عزیزان گرامی، بچی نے کہا کہ میں یتیمہ ہوں، جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ شام کی عورتیں خاک پر بیٹھ گئیں، آواز دیے حسین کی دختر جو اب تک گزری ہو بیان کیجئے۔ بی بی سکینہ نے مصائب بیان کیے۔ روایت میں ہے کہ شام کی عورتوں کو غش آ گیا اس بے دردی کے بیان کو سن کر کہ جو اہل بیت پر روا رکھی گئی۔ مجھ جیسا ذاکر مجلس پڑھتا ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جہاں خود بی بی سکینہ مصائب بیان کر رہی ہو وہاں گریے کی کیا کیفیت ہوگی، اس کا اندازہ آپ کو خود ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، شام کی عورتیں روتی رہیں، بی بی سکینہ مصائب پڑھتی رہیں۔ یہ روتی ہوئی عورتیں اپنے گھروں کو چلی گئیں۔ اس کے بعد دوسرے دن پھر آئیں۔ اب روزانہ کا یہ دستور ہو گیا کہ یہ عورتیں جو زندان شام تک آ گئیں ان کو چین ہی نہیں ملتا تھا، روزانہ دوپہر میں زندان کی دہلیز پر بیٹھ جاتی تھیں، بی بی سکینہ کو آواز دیتی تھیں حسین کی بیٹی آئیے۔ بی بی سکینہ کبھی علی اصغر کی شہادت بیان کرتی تھیں، کبھی عباس کے شانوں کے کٹنے کا حال بیان کرتی تھیں، کبھی سینہ علی اکبر پر برچھی کے لگنے کو بیان کرتی تھیں۔ خود بھی روتی ہیں، شام کی عورتوں کو بھی رلاتی ہیں۔ لیکن ایک دن جو شام کی عورتیں آئیں تو سکینہ در زندان پر نہیں تھیں۔ آج چوتھے امام بیٹھے ہوئے تھے۔ شام کی عورتوں نے سوال کیا کہ حسین کی دختر کہاں ہے؟ امام نے زندان میں اشارہ کیا، ایک ننھی سی قبر بنی ہوئی تھی۔ شام کی عورتوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، پھر سوال کیا کہ سکینہ کہاں ہے؟ امام نے رو کر جواب دیا کہ اب میری بہن کا انتظار نہ کرنا، رات کو روتے روتے اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ روتی ہوئی شام کی عورتیں اپنے گھروں تک آئیں۔ اب ایک انقلاب رونما ہو گیا۔ اپنے مردوں کو جمع کیا، کہا یہ ردائیں اوڑھو، یہ چادریں اوڑھو، اپنی تلواریں ہمیں دے دو۔ شام کے مردوں نے پوچھا آخر کیا ہوا؟ تو عورتوں نے رو کر کہا پوچھتے ہو کیا ہوا؟ حسین کی 4 برس کی بیٹی نے دم توڑ دیا، اب زندان شام سے قیدیوں کو آزاد ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی غیرت جاگی، انہوں نے یزید کے محل کو گھیر لیا، آواز دی کہ یزید اب اہل بیت کو رہا کر دے۔ مجبوراً یزید نے وعدہ کیا کہ کل قیدی آزاد ہو جائیں گے۔ دوسرے دن زندان سے چوتھے امام کو بلایا گیا، ہتکڑیاں کاٹی گئیں، بیڑیاں کاٹی گئیں، کہا گیا یہاں رہیے،
کہ چاہے مدینے جائیے۔ چوتھے امام نے کہا کہ اس امر میں میری پھوپھی کو حق ہے، جیسا وہ فرمائیں گی ویسا ہوگا۔ ہتکڑیاں کٹنے کے بعد امام دربار سے نکلے، زندان کی طرف جاتے رہے۔ بس 2 منٹ گفتگو تمام ہو رہی ہے، زندان کی طرف آئے، اور جب زندان کے دروازے میں داخل ہوئے تو پھوپھی ٹہل رہی تھیں جناب زینب کہ میرے بھتیجے کو بلایا ہے، نہ جانے کیا سلوک ہو۔ لیکن جب بھتیجے کے چہرے پہ نظر پڑی، ہتکڑیاں نہیں تھیں، بیڑیاں نہیں تھیں، سینے سے لگا کر کہا میرے لال کیا ہم آزاد ہو گئے؟ اتنا درد تھا اس جملے میں کہ سید سجاد روتے روتے خاک زندان پر بیٹھ گئے۔ اے پھوپھی اماں ہم تو آزاد ہو گئے، مگر میری بہن سکینہ یہیں رہ گئی۔ اے پھوپھی اماں سب سے زیادہ جس کو آزادی کی خواہش تھی وہ سکینہ زندان شام کی تنہائی میں سو رہی ہے۔ واہ حسینہ واہ مظلومہ۔ جاگ سکینہ جاگ بابا سر آیا، جاگ سکینہ جاگ بابا کا سر آیا، سینے پہ سونے والی مٹی پہ سو گئی، مٹی پہ سو گئی، مٹی پہ سو گئی، بابا کو روتے روتے جو خاموش ہو گئی، جو خاموش ہو گئی، جو خاموش ہو گئی، رو رو کے ماں نے قبرے، رو رو کے ماں نے قبرے، رو رو کے ماں نے قبرے سکینہ پہ یہ کہا، جاگ سکینہ جاگ بابا سر آیا، جاگ سکینہ جاگ بابا کا سر آیا، بابا کو ڈھونڈتی تھی سکینہ اٹھو اٹھو، سکینہ اٹھو اٹھو، سکینہ اٹھو اٹھو، راتوں کو جا